بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کو علماء آیت الطہارت المفصلہ کہتے ہیں، آیت الطہارہ المفصلہ یعنی طہارت کے بارے میں تفصیلی آیت۔ اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 جو طہارت کے بارے میں آئی تھی اس میں اجمال تھا، تفصیل نہیں تھی۔ وہ آیت جس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، آخر تک۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، جو حلال و حرام کے بارے میں پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں الطیبات الحسیہ کی بات ہوئی ہے، وہ پاکیزہ چیزیں جو محسوس کی جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 4 میں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، آخر تک۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آخر تک۔ اور پھر
نکاح کے بارے میں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو یہ سب کیا ہیں؟ جسم کے مطالبے ہیں، کھانا پینا، نکاح شادی وغیرہ۔ اس آیت میں دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر زندگی طیب ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ہیں الطیبات الروحیہ یا الطیبات المعنویہ، روحانی پاکیزہ چیزیں، روحانی طیبات یا معنوی طیبات۔ تو یہ آیت ہمیں طہارت کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی معنوی طہارت، یعنی جس میں جسمانی طہارت بھی آتی ہے اور معنوی بھی۔ نماز جو ہے وہ جسم کی طہارت اور روح کی طہارت کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں پہلے بہیمۃ الانعام کے حلال ہونے کی بات کی گئی، ان کو ذبح کر کے کس طرح ان کو پاک کیا جائے، پھر شاعر اللہ پہ بات کی گئی اور ان کی تعظیم کے واجب ہونے کو بتایا گیا، پھر کھانے پینے میں جو چیزیں حلال حرام تھی ان کے بارے میں تفصیل بتائی گئی، اس کے بعد 10 چیزوں کا ذکر ہوا، پھر یہ بتایا گیا کہ مجبوری میں کیا کھا سکتے ہیں، پھر اہل کتاب کے کھانے کے حلال ہونے کی بات، ان کی عورتوں سے نکاح کی بات کہ وہ بھی حلال ہیں، اور اب یہاں نماز اور طہارت کی بات آ رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے کہ یہ چیز تو میں لوں گا اور یہ میں نہیں لوں گا۔ کھانے پینے میں تو حلال حرام دیکھوں گا، لیکن نکاح شادی کے موقع پر حلال تعلق کا یہ حرام ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ ام، اہل کتاب کی عورتوں کو حلال نہ سمجھنا اور صرف مسلمان عورتوں کو حلال سمجھنا، یہ بھی درست نہیں۔ تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو پورا کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس اوفو بالعقود، اس کمٹمنٹ کو نبھاؤ۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے کو تم مانو اور بعض کا انکار کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا جن لوگوں نے قرآن کو عزین بنا لیا تھا، سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، پیچھے گزرا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک اور جگہ پر فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہونا ہے تو حصی طیبات کے علاوہ معنوی طیبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ واپس آ رہے تھے کہ مقام بیدا پر میرا ہار گم ہو گیا، مدینہ سے تھوڑی دوری جگہ تھی باہر کے علاقے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی سواری روک دی اور نیچے اتر پڑے، پھر اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے سو گئے۔ اس دوران میں ابو بکر تشریف لائے اور میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے فرمایا کہ ایک ہار کی وجہ سے تم نے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے تو پانی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اب لوگوں کو نماز پڑھنی تھی، اب وہ کیا کرتے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آخر تک۔ اس موقع پر ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، وہ کہتے ہیں اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کو برکت عطا فرمائی ہے، یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، یعنی ہمیشہ تم سے ہمیں خیر و بھلائی ہی ملی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب اس صورت میں یہ تیسری بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس کی تصدیق کی، اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ماننے کو تیار ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کر لو۔ اس کا مطلب نہیں کہ کھڑے ہو گئے ہو تو پھر وضو کرو، نماز شروع کر لی ہے تو پھر نہیں، مراد اس سے یہ کہ جب تم نماز کا
ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو. اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ انسان قدموں پہ کھڑا ہو تو تبھی. بعض بیمار ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، بعض کو لیٹ کے پڑھنی ہوتی ہے. تو اگر بیٹھا بھی ہو تو بھی انسان دل میں ارادہ کر لے کہ ہاں نماز کا وقت ہے اور مجھے اس کے لیے پہلے وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں شہادتین کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز کی بر وقت ادائیگی، صحیح طریقے پر ادائیگی. نماز ایسا حکم ہے جس کی سفر میں، مرض میں کسی وقت بھی رخصت نہیں. تنگی ہو، آسانی ہو، جنگ ہو، امن ہو، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں رخصت ہے کہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بعد میں رکھ لو. لیکن نماز میں یہ رخصت نہیں کہ سفر اور بیماری میں پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہے، یا یہ کہ تھکے ہوئے ہو تو نماز چھوڑ دو، نہیں. اسی طرح حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تم جاؤ. لیکن نماز میں یہ نہیں کہا کہ اگر استطاعت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو پھر لیٹ ہی جاؤ اور چھوڑ دو نماز، نہیں. اسی طرح زکوٰۃ بھی صرف اس پہ واجب ہے جس کے پاس مال ہے، سہولت ہے، وہ بھی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے مال کی، وہ ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن جو شخص بھی بول سکتا ہے، اس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس تھوڑا ہوش و حواس میں ہے، تو اس کو نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنا لازم ہے. اور پھر اس میں یہ آسانی ضرور ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکو، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے پڑھ لو. اور اگر جنگ کی حالت میں ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لو، اور رُكْبَانًا، یا سواری پہ ہو پھر بھی نماز پڑھ لو. تو مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے، جب تک جان، جسم میں جان ہے اور جب تک انسان کے اندر ہوش حواس ہے. حتیٰ کہ اگر انسان کے پاس کپڑا نہیں تو ننگے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے لباس کہیں اڑ گیا یا جل گیا یا کچھ بھی ہو گیا اور آپ بے لباس ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان کو قبلے کا نہیں پتا کہ کس طرف ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، جدھر اس کو کچھ سمجھ میں آئے کہ اس طرف رخ کرنا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان آ، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے، کسی شیشے کے کمرے میں بند ہے، کسی ہاسپٹل میں ہے جہاں پر تیمم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی. اس کو فاقد الطہارتین کہا جاتا ہے کہ جو نہ وضو کر سکتا ہے اور تیمم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی تیمم کی چیز نہیں، یا کوئی پاس ہی نہیں کہ جو تیمم کرا دے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، اب آج دیکھیں آج کل آپ پینڈیمک میں کہ جو لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، نہ گھر والے جا سکتے ہیں، نہ ان کو آپ تیمم کی مٹی فراہم کر سکتے ہیں. اگر کہیں اجازت ہو تو بہت اچھا، لیکن یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا نرسز ہر وقت تو آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتی کہ 5 نمازوں کا وقت ہے اور آپ کو آپ کو ہر وقت وہ آ کے تیمم کرائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا. بعض جگہوں پر اجازت ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر ایسا ہے، اور مریض اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو مریض جہاں لیٹا ہوا ہے وہیں لیٹے لیٹے جس حال میں ہے، نیپی لگی ہوئی ہے، پیمپر لگا ہوا ہے، نجس ہے وہ، تو بھی نماز پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو. لیکن obviously اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، صحت کی حالت میں ہیں، تو پھر آپ کو کامل طہارت سے اور خشوع سے نماز ادا کرنی ہے. یعنی سچویشن کے مطابق تبدیلی تو ہوگی، لیکن جب آپ امن کی حالت میں ہیں تو پھر اچھی سے نماز پڑھیں. اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا وضو کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں خشوع نہیں ہوتا نماز میں. تو اسی وجہ سے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء
جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو، مل مل کے، یعنی پورا احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، یعنی باتیں کر رہے ہیں اور چھینٹے چند مار کے تو باہر نکل آئے، کامل طہارت۔ پھر اسی طرح جب اذان ہو تو اذان سنو، کیونکہ اذان میں بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جس نے نہ ڈھنگ سے اذان سنی، نہ اس کا جواب دیا، اور نہ ڈھنگ سے وضو کیا، وہ جب مصلی پہ آ کے کھڑا ہوگا تو کیا نماز پڑھے گا؟ نماز کا خشوع اسی کے لیے ہے جو نماز کی صحیح طور پر تیاری کرے، اور پھر انسان اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، گناہوں کی معافی کی امید رکھے، اور جو قدم بھی انسان نماز کی طرف بڑھائے گا، ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوگا، خاص طور پر اگر مسجد میں جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر بہت سخت سردی ہے، ٹیمپریچر بہت گر گیا ہے، پانی گرم نہیں ہے، بہت ٹھنڈا ہے، تو اس میں اگر بیمار ہونے کا اندیشہ تو تیمم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں سخت مشکل ہے تو ناگواری کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اس وقت انسان یہ نیت کر لینا کہ اب مجھے مشکل ضرور ہو رہی ہے، لیکن اگر میں اچھے سے وضو کروں گا گناہ دھل جائیں گے میرے۔ تو یہ روحانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ پھر اسی طرح مساجد تک زیادہ قدم چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار شروع کر دینا، تو یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ ہے ایک طرح سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے وضو لازم ہے، اگر وضو نہیں ہے، یعنی اس آیت میں تو یوں پتہ چلتا ہے نا، امر کا صیغہ ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کی آخر تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے، خواہ وضو ہو آپ کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی تھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ آپ ہمیشہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، چاہے آپ کو وضو ہوتا بھی تھا۔ تو آپ نے جواب دیا، عمر میں نے عمدن یعنی جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو نہیں تو پھر تم وضو کرو، اور بے وضو ہونا، بے وضو کب ہوتا ہے انسان؟ نمبر ایک، جب اس کے جسم سے گیس پاس ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے۔ نمبر دو، اگر وہ ٹوائلٹ جاتا ہے، پاخانہ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس کی مزی نکلتی ہے، یا اس کو اس کی منی نکلتی ہے، یا پھر استحاضہ کا خون نکلتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑا تھوڑا پیشاب ہر وقت نکلتا رہتا ہے، تو وہ وضو نماز سے پہلے ایک دفعہ وضو لازم کر لے، پھر اگر نماز کے اندر ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اگر کچھ نکلتا ہے ان کے پیمپر میں جاتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ بے وضو جب وہ بے وضو ہو جائے، حتیٰ کہ وضو کر لے، یعنی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور وضو کے لیے نیت بھی لازم ہے کہ انسان نیت کر کے وضو کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سخت گرمی سے آتا ہے تو انسان سوچتا ہے چلو وضو کر لیتا ہوں، ٹھنڈا ہی ہو جاؤں گا، ہاں؟ لیکن نہیں، آپ ٹھنڈے ہونے کے لیے وضو، ٹھنڈا تو ہو ہی جائیں گے آپ، لیکن وضو ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی نیت سے کریں، عادتاً نہیں کریں، ایک روٹین میں نہیں کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیت کے فرق سے اجر میں فرق ہو جاتا ہے یہاں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضو کی کیفیت بھی بتا دی کہ وضو کیسے کرنا ہے۔
اور وضو جو ہے وہ پاکیزہ ہونے کا ذریعہ ہے، اور مومن جو ہے ایمان، طہارت جو ہے وہ کہتے ہیں نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، تو یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف ہونے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پاک صاف ہونا وضو کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح وضو نماز کا لازمی جز ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے، امت کو بھی ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آلریڈی وضو ہے تو پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کرتا تو مستحب ہے، اس پہ بھی اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامل وضو کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم ابھی آگے ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو۔ پھر یہ ہے کہ وضو کے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ دو اقسام ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب وضو کون سا ہے؟ جب انسان ناپاک ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو۔ اور مستحب کیا ہے کہ وضو ہے اور پھر اس کے اوپر مزید وضو آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وضو جو ہے وہ نماز اور طواف کے لیے لازم ہے، باقی کسی اور چیز کے لیے نہیں، کیونکہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ یہاں کہا گیا، یہ نہیں کہا إِلَى الذِّكْرِ، اور یعنی ذکر کرتے وقت یا درود شریف پڑھتے وقت یا آیت کریمہ پڑھتے وقت یا قرآن پڑھتے وقت وضو لازم کرو، یہ نہیں فرمایا۔ نماز کے لیے وضو لازم ہے، نماز بغیر وضو نہیں ہوتی، باقی کام بغیر وضو بھی ہو جاتے ہیں۔ اور طواف دوسری چیز ہے، بیت اللہ کا طواف، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی نماز ہی ہے جس میں باتوں کی اجازت ہے۔ ہاں اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، موبائل سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا حفظ دہرانا چاہتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں تو پاک صاف رہنے میں تو بہت برکتیں ہیں اور بہت فائدہ ہے، تو اس وقت اگر آپ اپنا وضو کرتے ہیں تو وہ وضو مستحب ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ جو شخص رات کو طہارت پر سوتا ہے اس کے پاس رات بھر ایک فرشتہ رہتا ہے، جب بھی یہ شخص بیدار ہوتا ہے فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ظاہری جسموں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ یعنی ظاہر کی صفائی رکھو، اللہ اندر کی صفائی بھی کر دے، کیونکہ اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہمارے اندر یعنی کیسے کیسے وسوسے ہیں، کیسے کیسے خیالات ہیں، تو یہ وسوسوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہسبینڈ وائف 2 مرتبہ مباشرت کریں تو ان دو کے بیچ میں بھی وضو کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ پھر اسی طرح جنازہ اٹھانے میں بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو نہلائے وہ غسل کرے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے، کیونکہ اس وقت بھی انسان کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کے اندر وہ یعنی ایک مختلف قسم کا احساس ہوتا ہے، تو وضو سے وہ جو ام، ایک نجاست کی سی کیفیت فیل ہوتی ہے یا ڈیڈ باڈی کے پاس جانے کا ایک گھبراہٹ یا خوف، وہ بھی ایک طرح سے دور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، پھر کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اور یہاں وجوہ وجہ کی جمع ہے، چہرے کو مکمل دھونا مراد ہے، جہاں سے یہ بال شروع ہوتے ہیں نا، یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف سامنے چینٹے نہیں مارنے،
بلکہ کانوں کی دونوں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بالوں کی جڑ سے لے کر یعنی پیشانی کے ٹھوڑی تک. تو چہرے کو یہاں پر وجہ کہا گیا، یعنی انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اس وجہ سے. اور یعنی یہ وجہ صرف ہمارے سامنے شکل نہیں ہوتی، بلکہ دل کا بھی چہرہ ہوتا ہے. دل کے احساسات، خوشی، غم وغیرہ بھی اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، چہرہ دھونے میں ہی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا داخل ہے. اس کا حکم یہاں الگ سے نہیں دیا گیا، لیکن سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور داڑھی کا خلال کرنا ہوتا ہے. پھر چہرے کے علاوہ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ بھی کوہنیوں تک دھو. ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ ہتھیلیوں کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور مونڈے تک کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. یعنی یہ اگر کوئی بازو ہے نا ہمارا تو اس کو وہ ہاتھ کہیں گے. لیکن پھر فرق کس سے ہوتا ہے کہ یہاں یعنی کہ ایک ہتھیلیوں کی جو یہ گٹے ہیں، اور پھر کوہنی ہے، اور پھر مونڈا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا، یعنی درمیان کی راہ بتائی گئی کہ کوہنیوں تک، اور کوہنی انکلوڈڈ ہے، یہاں تک دھو لو. مرافق مرفق کی جمع ہے، جیسے منابر ممبر کی جمع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں سے ناخنوں سے لے کے ناخن اندر باہر سے دھلنے چاہیے. اسی لیے نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا، اور کوہنی تک اس کو دھونا چاہیے. الہ کا معنی یہاں مع ہے، یعنی مع، جیسے الہ اموالکم آتا ہے نا قرآن میں، تو وہ مع اموالکم ہے. اور وضو میں اچھی طرح پانی سے دھونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وضو کرتے ہوئے کوہنی سے ذرا اوپر تک دھویا کرتے تھے، کیونکہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں اپنی اس چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے بھی فرمایا تھا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھانا چاہے بڑھا لے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان 10-15 منٹ وضو کرتے ہی لگا دے اور بار بار دھوئے اور پانی گرا گرا کے ضائع کرے، یہ بھی درست نہیں. یعنی وضو میں زیادہ بار دھونا اور بہت پانی ڈالنا یہ بھی منع ہے، یہ زیادتی کرنا ہے، اسراف ہے. ہمیں فرض وضو کیا ہے؟ ایک ایک بار دھونا، اور سنت کیا ہے؟ 3 بار دھونا. چوتھی بار دھونا جو ہے یہ زیادتی ہے اور گناہ کا کام ہے. اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے 3 مرتبہ اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا یہ ہے وضو یعنی 3 دفعہ دھونا. جو شخص اس میں اضافہ کرے وہ برا کرتا ہے، یعنی 4 دفعہ دھونا یا 5 دفعہ دھونا، اور حد سے تجاوز کر کے ظلم کرتا ہے. 4-5 دفعہ دھونا کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام یہاں پر کیا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. تو جو لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر وہ اپنا حرج کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں اپنے لیے. تو بہرحال وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. پھر اس کے بعد پہلی چیز کیا تھی؟ چہرہ. دوسری چیز ہاتھ کونیوں تک. پھر ہے مسح. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سر دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ سر کے مسح کا حکم دیا ہے. یعنی پانی کو ہاتھ لگائیں 1 دفعہ، اور ہاتھ آگے سے لے کر پیچھے جائیں، اور پیچھے سے آگے آئے. لیکن خواتین کے لیے پیچھے سے آگے لانے ضروری نہیں ہے، پیچھے تک جانا ضروری ہے. اور رؤوس رأس کی جمع ہے، اور سارے سر کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے. بعض لوگ بس آگے سے ایسے انگلیاں پھیر لیتے ہیں، وہ کافی نہیں. اور پھر کانوں کا بھی آگے پیچھے سے دونوں طرف سے مسح کرنا چاہیے. اور کان جو ہے وہ سر میں شامل ہے.
ٹھیک ہے، ناک اور منہ، کلی جو ہے وہ کس میں شامل ہے؟ منہ میں شامل ہے. یعنی ناک اور کلی منہ، یعنی ہمارا ماؤتھ جو ہے یہ منہ وجہ کے اندر شامل ہے، اور کان جو ہے وہ رأس کے اندر شامل ہے، اور ان کا بھی مسح ثابت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے سر کا مسح نہیں فرض، لیکن یہ کہ قرآن میں جو سر سر کی بات آ گئی تو سر کس کو کہتے ہیں؟ پورے سر کو ہی سر کہتے ہیں. تو گویا وضو میں ہم اگلا حصہ دھو لیتے ہیں اور پچھلے سارے حصے کو مسح کر لیتے ہیں. تو اور کان بھی اور آنکھیں، یعنی یہ جو ہمارا ہیڈ ہے پورے کا پورا اوپر والا حصہ جو ہے یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی کی پگڑی ہو تو پگڑی کے اوپر سے بھی مسح کر سکتے ہیں، اور جتنا حصہ پگڑی سے خالی ہو اتنا سر کا حصہ کافی ہے، اور باقی پگڑی کے اوپر سے سہولت کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس میں حرج نہیں رکھا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، کیونکہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین ٹخنے، ٹخنوں تک دھو لو، انکلوڈنگ ٹخنے، یعنی پیر ٹخنوں سمیت دھو لو، یہ مطلب ہے. یہ ارجلکم کی ایک قرات ارجلکم بھی ہے، وہ ارجلکم دونوں ہی معنی کے اعتبار سے درست ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پاؤں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو دھونا فرض ہے، تو یہ ارجلکم کا معنی آ جائے گا. اور ایک حالت یہ ہے کہ پاؤں موزوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی پاؤں کا. تو 4 اعضاء کا ذکر ہے جن کو دھونا اور مسح کرنا اس میں آ جاتا ہے، 3 کو دھونا اور چوتھے کو مسح کرنا. لیکن عملی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ اس میں ترتیب کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کیسے کیا جائے گا. اور اس میں یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی. یہ بھی مستحب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن آپ نے سکھایا، اس کو سکھایا اور تاکیداً سکھایا. جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں، یعنی کہ کامل وضو نہیں، یہ مراد ہے. اور وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ حضرت عثمان نے بتایا تھا صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ آپ نے پانی کا برتن منگوایا، اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا، پانی اندر نہیں ڈالا، ڈال کر دھویا. پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی اس سے. پھر منہ کو 3 دفعہ دھویا، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 3 دفعہ دھویا. پھر سر کا مسح کیا، پھر پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے، اور ان کی ادائیگی کے دوران کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. باقی سب چیزیں تو ہو جاتی ہیں ٹھیک، لیکن کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائے، یہ بڑا ہی مشکل جہاد ہے، اس کے لیے سخت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دائیں طرف سے وضو شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی دایاں بازو پہلے دھویا جائے گا، دایاں پاؤں پہلے دھویا جائے گا. وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنی چاہیے، اور چہرے کو دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، تو ہاتھ سب سے پہلے دھوئے جائیں گے، جس سے پھر باقی اعضاء دھوئے جائیں گے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو خوب دھو، خوب مبالغے کے ساتھ دھو گئی ہے، اندر کے حصوں کو بھی، ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی. یعنی اگر کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو وہ آگ میں جلے گا. اس لیے اگر آٹا لگا ہوا ہے، کوئی پینٹ لگا ہوا ہے، کوئی نیل پالش لگی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کو اتار دینا چاہیے تاکہ سارے اعضاء دھل سکے. پھر ناک میں یعنی کلی اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے، یعنی پیچھے تک.
اور اگر ہم اس سنت پر عمل کریں تو آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں. اور پھر جب وضو میں ناک میں پانی ڈالیں تو جھاڑیں بھی صحیح اس کو، تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. یاد رکھیے کلی کیے اور ناک دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ منہ کا حصہ ہے اور سنت سے ثابت ہے. پھر پاؤں میں ایڑیاں اچھی طرح دھونی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے پاس سے گزرتے اور لوگ وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگوں وضو اچھی طرح کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. خاص طور پر سردیوں میں جب پاؤں پھوٹ جاتے ہیں، یعنی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ڈرائی ہو کر، تو ان کو مل کے دھونا چاہیے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. اور پھر وضو کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ وضو کرنے والے کے لیے بشارت ہے. پھر اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں جن میں اس کلمے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھا جاتا ہے. پھر اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی وضو کے بعد پڑھا جاتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ اس انسان کے لیے جس نے پڑھی ہو دعا ایک ورق پہ لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کو مہر لگا کے رکھ دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جائے گی مہر. یعنی اس کا اجر و ثواب وہیں دیکھے گا اس وضو کا جس کے اختتام پر یہ دعا پڑھی گئی. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فَطَّہَّرُوا، تو خوب پاک صاف ہو. جنب کا لفظ ایسا ہے جو واحد جمع تثنیہ مذکر مؤنث سب کے لیے جنوبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رجل جنوب، امرأۃ جنوب، رجال و نساء جنوب. جنوب جنوب ہی رہتا ہے. جیسے ویل کا لفظ تھا نا، یہ مجانبہ سے ہے، اجنبی ہونا. تو یعنی اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو دور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قریب. قریب کون ہوتا ہے؟ جیسے رشتہ دار، اقربا. تو اقربا کا اپوزٹ کیا ہے؟ اجنبی، جو قریب نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے، جس سے آپ کا رشتہ نہیں ہوتا. تو چونکہ جنابت کی حالت میں آپ نماز سے، عبادت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو جنب کہا گیا. ٹھیک ہے، تو جب انسان جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اچھی طرح فطہروا، یہ اصل میں تھا فتطہروا، تو تا کو تا میں مدغم کر دیا گیا تو فطہروا ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنابت سے پاکی کے لیے غسل ضروری ہے. یعنی فطہروا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی خوب اچھی طرح دھو لو اپنے آپ کو، یعنی نہا لو، یہ مراد ہے اس سے. اور جنابت کی حالتیں کون سی ہیں؟ جس میں جماع، احتلام، پیریڈز، ان حالتوں سے انسان کو نہانا پڑتا ہے. یا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے منی کا اخراج جسم سے ہونا، یہ غسل کو واجب کرتا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وہاں غسل کا لفظ آتا ہے. تو حیض اور نفاس ان دونوں کے لیے بھی غسل ضروری ہے. یعنی حیض اور نفاس کا خون جب بند ہو جائے تو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر تیمم کر لو. یہاں پر وضو کا الٹرنیٹ بتایا گیا ہے، یعنی طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اور مردہ جو ہے یہ مریض کی جمع ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی صحت میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. لیکن ہر مرض میں تیمم نہیں ہے. ایسا مرض جس میں پانی نقصان دے اس مرض میں رخصت ہے تیمم کرنے کی. یعنی اگر انسان بیمار ہے اور پانی کو اگر چھوئے گا تو اور بیمار ہوگا، تو پھر اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے. اب اس کی صحت کے لیے
یعنی صحت بہت اہم ہے، لیکن اگر انسان وضو کرتا ہے تو بعض بیماریوں میں وضو فائدہ دیتا ہے. جیسے کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جس میں گیلی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، وضو کروایا جاتا ہے تو اس سے بخار اترتا بھی ہے، لیکن کچھ بیماریوں میں وہ بڑھ بھی سکتا ہے. یا یہ کہ مریض ایسی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، تو پھر مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتا ہے. تو مریض کے لیے کئی ایک رخصتیں ہوتی ہیں. او علی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی اپنے گھر سے باہر ہو اور ایسی جگہ پر ہو، یعنی ہر مسافر کے لیے ہو تو تیمم نہیں ہے، اس مسافر کے لیے ہے جس کو پانی نہ ملے، جیسے فلم تجدوا ماء پیچھے گزر چکا. تو یہ کیا ہے؟ مجبوری کی دو حالتیں، جنابت سوری مرض اور سفر. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے. اصل میں یہ کنایا ہے. غائط کہتے ہیں زمین میں سے گہری جگہ، ڈپریشن والی. یعنی عرب لوگوں کے ہاں گھروں کے اندر ٹوائلٹس نہیں تھے، وہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے تھے اور ذرا دور جاتے تھے، اور اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے کہ سب لوگوں کو نظر آئے، بلکہ ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھتے تھے کہ جو ذرا نیچے کو ہو تاکہ چھپ سکے لوگوں کی نگاہوں سے. اور شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب انسان بے لباس ہو، پارشلی یا فلی، تو لوگوں کے سامنے نہ آئے. بہرحال اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی وہ نیچی والی جگہ سے آئے وہ آ کے تو وضو کرے یا تیمم کرے، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ قضاء حاجت سے جو آئے، یعنی ہر وہ شخص غائط کے لفظ میں شامل ہوگا جس سے پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو اور پھر وہ اس سے فارغ ہو کے آیا ہو اور اس کو وضو کی ضرورت پڑ گئی ہو. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملامست کی ہو. لمس کہتے ہیں چھونے کو، اور ملامست کہتے ہیں جماع کرنے کو. یعنی مرد اور عورت کے اس عمل کی طرف اشارہ ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں ایسے موضوعات پر اشاروں کے نام میں بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن ایک مقدس کتاب ہے، تو اس میں رفع حاجت کے لیے غائط کا لفظ استعمال کیا گیا اور بیوی سے تعلق کے لیے ملامست کا لفظ استعمال کیا گیا. تو بعض علماء نے اس سے کہا کہ لمس کا مطلب ہے کہ جیسے شافی حضرات کے نزدیک کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیتا ہے، ویسے بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وضو نہیں رہتا، وضو کرو. لیکن یہاں پر عام ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یعنی بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے. اب یہ چار حالتیں ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہیں مل رہا تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی پانی نہیں ملے تو پھر کیا کرو؟ صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. صعید اصل میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سطح زمین سے ابری ہوئی ہو، اوپر ہو، جیسے ریت ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں. اور طیباً یہ کہ پاکیزہ ہو، وہ گندی جگہ کیچڑ والی نہ ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں سورت میں طیب کا لفظ بھی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے نا. مومن کی یہی شان ہے کہ اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کے جسم بھی پاکیزہ، اس کا کھانا پینا بھی، اس کی شادی بیاہ کے معاملات بھی، ہر جگہ وہ پاکیزگی کا یعنی خیال رکھتا ہے. تو تیمم کا طریقہ آپ بتا دیا گیا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس پاک مٹی سے پوچھ لو، مسا کر لو. ٹھیک ہے، مسا کا مطلب ہے ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر گزارنا، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو یعنی ملنا. اور یہاں پر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ٹھیک ہے، اب یہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے.
ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی، یعنی نہانے کی ضرورت پیش آ گئی لیکن پانی نہیں مل رہا۔ تو عمار بن یاسر نے حضرت عمر سے کہا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، پھر ان میں پھونک ماری، اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو پونچھ لیا، یعنی اس مٹی سے مسح کر لیا۔ اب اس میں طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ زمین پر مارا جائے، بعض کہتے ہیں 2 مرتبہ، ایک ہو یا 2 کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں، پاک مٹی ہو یا گرد و غبار ہو، پاؤڈر وغیرہ نہیں، اس پہ ہاتھ مارا گیا اور پھر ہاتھ میں پھونک ماری، پھر اس کے بعد چہرے پہ پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ پہ، ہاتھ کی پچھلے سائڈ، کیونکہ اگلا تو گزر چکا نا، یعنی ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ ہینڈ کو پہلے رائٹ ہینڈ کے اوپر، یہاں سے کونی، یہ جو ہے کونی تک جانے کی ضرورت نہیں، صرف ہتھیلی کے اوپر ہاتھ کی بیک سائڈ پر، ایک ہے نا اندرونی سائڈ، ایک ہے باہر کی سائڈ پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر دوسرے کو اسی طرح کر لیں۔ تو جب تک پانی نہ ملے تیمم کفایت کرتا ہے۔ اب تیمم کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ پانی تو پاک کرتا ہے انسان کو، لیکن یعنی وضو کرتا ہے تو اس کو ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر وضو نہ کر پائے، پانی ہی نہ ہو اور ویسے ہی نماز شروع کر دے انسان، تو وہ اس کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ہوگی، اسے وہ نماز کے اندر وہ خشوع نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے، نفسیاتی طور پر انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے، اگر کوئی پوچھے تم مٹی سے کیوں یہ کرتے ہو، بھئی اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، لیکن انسان غور و فکر بھی کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کئی دن تک پانی نہیں ملا اور انسان بغیر تیمم کے نمازیں پڑھ رہا ہے، دوبارہ جب پانی ملے گا تو وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، عادت چھٹ جاتی ہے۔ تو تیمم کے اندر، اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ مٹی کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے جراثیم کو کل کر دیتے ہیں، اور کئی ایک حکمتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی یعنی کہ بیمار ہے اور وضو نہیں کر سکتا، ایک تو وضو نقصان دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں وضو کرنے کی سکت ہی نہیں خود سے، اور اٹھ کے ہی نہیں بیٹھ سکتا، چل ہی نہیں سکتا، دھو ہی نہیں سکتا اپنے اعضاء کو، یا کوئی بھی دھوئے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تو پھر تیمم انسان کر سکتا ہے، چاہے یہ مہینوں پر مبنی ہو۔ پھر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں ارادہ کرتا اللہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج ڈالے، تمہیں تنگ کرے، تمہارے لیے ایسا، تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دے جو تمہارے لیے تنگی کا باعث ہو۔ یعنی اللہ نے وضو، غسل، تیمم کی صورت میں جو فرض تم پہ ڈالا ہے، اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ، کیوں حکم دیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس میں تو بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حسی اور مانوی طور پر پاک کرنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو بھی دھوئے اور اس کا اثر اس کی روح پر بھی پڑے اور اس کا اندر بھی پاک ہو، اور پھر نماز پڑھے تو مزید گناہ بھی معاف ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہو، غلطیاں بھی صاف ہوں۔ تو تیمم جو ہے اس میں مانوی طہارت ہے، غسل میں تو حسی طہارت بھی ہے، تیمم میں مانوی طہارت بھی ہے، اور یہ تیمم وضو کا آلٹرنیٹ ہونا کیا معنی دیتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے بھی ہمیں پاک کیا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے، اپنا انعام تم پر مکمل کر دے۔ ٹھیک ہے، یعنی
انعام مکمل کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان نیکی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے وضو یا تیمم کر کے. یعنی آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، صاف ستھرے ہو کے جا رہے ہیں، تو ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ آپ کو اجر ملے گا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر یہ کہ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے. تو نیت صحت کی نہیں ہے، لیکن فائدے بے شمار فائدے، بہت سی بیماریوں سے انسان بچتا ہے. اگر آنکھوں میں کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے، ناک میں چلی گئی ہے، منہ کے اندر چلی گئی ہے، تو وہ سب صاف دھل جائے گی صاف ہو کر. اور مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جھاڑ دیتا ہے. یعنی آخری قطرہ بھی جو گرتا ہے نا وضو کا، اس سے بھی گناہ ٹپک جاتا ہے. پھر پاک صاف ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے، اور پھر نماز میں باقی گناہ جو ہے وہ نماز میں معاف ہوتے ہیں. صاف ستھرا ہو کے اگلے کاموں کے لیے آتا ہے دنیا میں، پھر کچھ نہ کچھ آلودہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وضو کے ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہیں. وضو سے انسان کی گرہیں کھلتی ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے. تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں اس حال میں کہ اس پہ گرہیں ہوتی، بڑا مشکل لگتا ہے بستر چھوڑنا، اٹھنا، بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب اپنا منہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے اور گرہ کھل جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے. پھر اللہ عز و جل ان فرشتوں سے جو حجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کس طرح اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے. عفوا. یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں رات کے وقت اگر آپ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے یہ علم دے کر اور اس کا احساس دے کر. اگر انسان اس وقت شعور کے ساتھ وضو کرے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، صرف میل نہیں دھل رہی، گناہ دھل رہے ہیں، اور میرے اندر کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں. یعنی ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے اس سے جب گرہیں کھلتی ہے اندر کی، فریش ہو جاتا ہے، سوچ واضح ہو جاتی ہے، نئے نئے آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں، نماز میں خشوع آ جاتا ہے. پھر فرشتے دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جس گھڑی وہ اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری. درجوں کی بلندی ہوتی، قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے. اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی لعل امید کے معنی میں نہیں ہے یہاں، مطلب یہ ہے کہ علت کے معنوں میں، تعلیل کے معنوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے اور جو مشقت سے تمہیں نجات دی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے. اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 7 اصول بیان ہوئے ہیں اور سب دو دو ہیں. 7 باتیں پیئرز میں ہیں. کیسے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وان كنتم جنبا فطهروا فاغسلوا فطهروا. دوسرا ہے فلم تجدوا، یعنی پاک کرنے والی چیزوں کا ذکر ہے، پانی اور مٹی. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی اور مٹی پاک کرنے والی. تیسرا ہے 2 حکم ہیں اس میں، غسل اور مسح. فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. یعنی وضو میں 2 کام ہیں، ایک دھونا اور ایک مسح کرنا. پھر 2 سبب ہیں جو وضو کو واجب کرتے ہیں اور غسل کو واجب کرتے ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر.
او جاء احد منکم من الغائط حدث اصغر ہے، او لامستم النساء کیا ہے؟ حدث اکبر ہے. دو مبحان یعنی مباح کرنے والی چیزیں ہیں تیمم کو، مرض اور سفر. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ. دو کنائے آئے ہیں یہاں، غائط اور لامستم النساء، اور دو اللہ کی طرف سے خاص فضل کے تطہیر اور اتمام نعمت. یہ ایک آیت ہے اور اس میں کتنی بیلنسڈ طریقے سے ہر چیز بتا دی گئی اور آلٹرنیٹ بھی دے دیے گئے. تو اس آیت سے ہمیں وضو کی اہمیت اور وضو کا طریقہ پتہ چلتا ہے. وضو طہارت کے لیے نہایت ضروری ہے اور طہارت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. تو گویا جب ہم وضو کرتے ہیں کامل وضو تو اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا. لن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طہارت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. طہارت میں کمی کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے طہارت اچھی طرح کرنے سے، تو طہارت صحیح طور پہ نہ کی جائے، صحیح وضو نہ کیا جائے، صحیح طور پہ غسل نہ کیا جائے. غسل کا بھی طریقہ جاننا چاہیے. جو فرض جنابت کا غسل ہے اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی سارے جسم پہ پانی بہانا پاک کر دیتا ہے انسان کو. اس میں اصل تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان استنجا کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے، پھر اس کے بعد سارے جسم پہ، سر کو پہلے مل کے دھوئے، پھر باقی جسم پہ پانی بہائے اور پاؤں آخر میں دھوئے. یہ مسنون طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا افضل ہے، جیسے نا اذا قمتم الی الصلاۃ. لیکن اگر وضو پہلے سے ہے تو مستحب ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے اور مکمل چہرہ دھونا، اور بازو کو ہاتھ کی انگلیوں سے کہنی تک دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے. سر کا مسح کرنا یعنی واجب ہے، یہ بھی فرض ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. مسح کی بجائے سر دھونا جائز نہیں کہ کوئی کہے نہیں نہیں میں تو سر دھو ہی لیتا ہوں، بہتر اللہ نے منہ دھونے کو کہا سر بھی دھو لو، یہ زیادتی ہوگی. سر کا مسح کرنا چاہے بال ایک نہ ہو سر پہ تب بھی. پاؤں دھونا فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ. اور اگر جرابیں ہیں تو اس صورت میں دوسری قرات کے مطابق وَأَرْجُلِكُمْ یعنی مسح کرنا. پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنے دھونا بھی ضروری ہے. اِلَى الْكَعْبَيْنِ کا حکم آیا. بیماری تیمم کے اسباب میں سے ہے. دین ہمارا آسان ہے. پانی سے وضو کرنا چاہیے، دودھ وغیرہ سے نہیں، گلاب کے عرق سے نہیں، پانی سے. اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تو یہ نہیں کہا پانی نہ ملے تو دودھ سے کر لو یا شربت سے کر لو، یہ نہیں، یا جوس سے کر لو، نہ، پانی سے ہی کرنا ہے، کسی اور لیکوڈ سے نہیں کر سکتے. ورنہ آلٹرنیٹ مٹی ہے، تیمم ہے. تو جب تک پانی کو پانی کہے گے کہ یہ پانی ہے، جس کو آپ پانی کہتے ہیں، چاہے وہ دریا کا ہو یا سمندر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، وہ پانی آپ کے لیے پاک کرنے والا ہے. ما ان نکرہ آیا نا یہاں. پھر پانی کو تلاش بھی کرنا چاہیے طہارت کے لیے. فلم تجدوا ماء، تم نے پانی نہیں پایا یعنی ڈھونڈا نہیں ملا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ زمین کے سطح پر جو بھی مٹیریل ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت ہو، مٹی ہو. یہاں پر تراب کا لفظ نہیں آیا، سعیدن آیا. سعید ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نہیں جو زمین کے اوپر اوپر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن شیشے پہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سعید ان میں نہیں آتا. ماربل پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کچن میں یہ جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، گرینائٹ وغیرہ، اس پر بھی نہیں.
پھر یہ ہے کہ اس میں گفتگو کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ جب شرم والی چیزوں کا ذکر کرنا ہو تو اشاروں کے نام میں انسان کرے. پھر اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا بھی بیان ہے. غسل، وضو، تیمم اللہ کی نعمتیں ہیں. نعمت تم پہ تمام کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر انسان اس کی حکمتوں میں غور کرے تو واقعی یہ وضو ایک نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ پینڈیمک ہے، اس میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں بیماری سے بچنے کے لیے جو اور تدابیر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھ صاف رکھو اور منہ اور ناک کو ڈھانپ کے رکھو. تو جب انسان دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو اگر کوئی چیز اندر چلی بھی جاتی ہے تو اس کے لیے طہارت کا یا صفائی کا باعث بن جاتی ہے. بہرحال یہ ہے آیت وضو، آیت الطہارت المفصلہ. ٹھیک ہے، تو اب کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا جواب ہو سکتا ہے اگر اس آیت میں سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو. یعنی ہمیں نظر نہیں آتے نا. ہم سے حجاب. بھیا وہ تو پھر ہمیں گھر میں پہلے سے ہمیشہ انتظام کر کے رکھنا چاہیے. بک سٹور سے وہ ایک ملتا ہے دارالسلام کا تیمم پیڈ، اس کے اندر انہوں نے پاک مٹی بھری ہوئی ہے اور اوپر تھن سی لیئر ہے ململ کے کپڑے کی یا کسی چیز کی. تو میں نے تو گھر میں وہ رکھا ہوا ہے، اگر کبھی کوئی ایسا بخار وغیرہ ہو یا مشکل ہو، یا بعض اوقات ویسے ہی جیسے آج کل آپ دیکھیں ٹیکسس میں بجلی نہیں تو پھر پانی بھی کئی جگہوں پر نہیں، اور تو ایسی صورت میں اگر گھر میں تیمم، یعنی مسلمان گھروں میں ہمیشہ پاکیزہ مٹی رہنی چاہیے. الا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نکل بھی نہیں سکتے وہاں سے، باہر بھی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے جہاز میں آپ سفر کریں، 20 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسافر اتنا پانی یوز کرتے ہیں کہ وہ جو جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی نماز کا وقت ہے. جیسے ہیں پھر ایسی نماز پڑھ لیں. نہیں سرفس پہ یعنی کہ کپڑے پہ تیمم نہیں ہوتا. کئی لوگ سیٹوں پہ، اگر اس پہ گرد ہے، اگر گرد ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا وہ اتنا ڈس انفیکٹنٹ کرتے ہیں، اسپرے وغیرہ ڈالتے ہیں کہ ہارڈلی کوئی گرد ہوتی ہے وہاں. کیونکہ گھر کی دیوار پہ اگر ہے، گرد ہے، ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے تو کر سکتے ہیں. جی ہاں، دیوار سے کر سکتے. جی ہاں، کچھ لوگوں تو میں نے دیکھا وہ سیٹ کے اوپر لکڑی کا میز ہے تو لکڑی پہ کر لیتے. نہیں نہیں ایسے نہیں. کچھ لوگوں میں نے دیکھا اپنے کپڑوں کے اوپر کر رہے تھے. حرم میں طرح طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہی یہاں ٹانگ پہ ہاتھ مار کے تو تیمم کرے. بھئی یہاں تھوڑی تو مٹی ہے، بس صرف کر لیا تو وہ ٹھیک نہیں. ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے. فغسلو، غسل جو ہوتا ہے وہ دھونا ہوتا ہے کہ پانی نچڑے، قطرہ گرے، صرف گیلا کرنا نہیں ہے. جی، یعنی صرف گیلا کر کے کہ آپ سپرے کر لیں یا گیلا کپڑا مار کے، اس سے وضو نہیں ہوتا. کب وائپ کرنے سے وضو نہیں ہوتا. اس کے لیے فغسلو کا جو لفظ آیا ہے کہ آپ پانی اتنا ڈالیں کہ وہ کچھ قطرے اس کے نیچے گرے. نہیں، انسان کو پھر وضو کے لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ پانی ہے نا، پانی تو ہے. ہاں، وہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عذر تو نہیں ہے. پانی تو ہے نا، کیونکہ قرآن مجید نے جو شرط لگائی ہے نا، ایک بیماری کی لگائی ہے اور دوسرے یہ کہ پانی ہے نہیں. ولم تجدوا ماء، پانی ملتا ہی نہیں کہیں سے. تو جہاں پانی ملتا ہو چاہے تھوڑی مشقت سے، کیونکہ مقام بیدا پر جب صحابہ اترے تھے اور پانی نہیں تو انہوں نے ڈھونڈا تھا چاروں طرف، پانی ملا نہیں، پھر تیمم کی آیت آئی تھی. کولر بھی ہوتے ہیں.
جرابیں اگر پہنی ہوئی ہوں تو تھوڑا سا بھی اگر پانی ہو تو ٹاول وغیرہ اگر لے کے گئے میں ہوں تو اس میں تھوڑا سا اگر چلو میں ڈالیں تو اتنا ہی کہ چند قطرے بھی ٹپک گئے نا تو وہ غسل میں آ جائے گا. انف اسپرے کریں تاکہ قطرے باہر نکلیں. حرم کی ہی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ وہ زمزم والے ایریا میں جا کے وہاں سے پارٹی تو کر لیتے ہیں، تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ یا تو یہ جو پگڑی والی رخصت ہے وہ اس کے لیے اسکارف کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیتی ہیں، یا بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اسکارف اتار کے کر رہی لا ہوتی حول ہیں، ولا تو قوت. وہ پورا کا پورا ہی ایکسپوز ہو رہا صحیح بات ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ اگر بالکل بندھا ہوا اسکارف ہے تو پھر اوپر سے بھی کر سکتے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی، کیونکہ اگلی آیت شروع کی تو پھر دیر ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا احسان، اللہ کا شکر. ویدر از الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ویدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا بھی احساس دلانا چاہتے ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا. یعنی بجلی کا ایک سوئچ آن آف کرتے ہوئے ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اپنا لیپ ٹاپ پکڑ کے کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے احساس نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. کل جب میں کلاس میں انٹر ہوئی اور ایک دم سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو گیا، ایون ہمارے پاس فون کی سروس بھی نہیں تھی، تو اس ٹائم احساس ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری لائف کو ٹوگیدر رکھتی ہیں وہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. ایک گرم ماحول میں بیٹھنا، آسان جگہ پہ بیٹھ کے اپنی کلاس کرنا، اللہ کا دین سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑی نعمت. یعنی ایک 26 آورس کے لیے وی ور آؤٹ آف الیکٹریسٹی، پاور، واٹر سروس، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے کٹ کے ہیں اور دنیا کے کسی اور حصے میں رہ رہے ہیں ہم، کہ کمیونیکیشن نہیں ہے، کچھ نہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ اٹ از بیک ناؤ. کچھ ایریاز میں ہے، کچھ میں نہیں ہے، اور روٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. آئی ڈونٹ نو کتنے گھنٹے کے لیے اب ہمیں ہے، کیونکہ ہمارا ویدر فورکاسٹڈ یہی ہے کہ فرائیڈے تک ایسے ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ، جیسے ٹیکسز میں یہ سنو ہونا، خاص طور پہ سدرن ٹیکسز میں، ایک ان یوزول چیز ہے. اور مجھے رہ کے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ایون ٹیمپریچر واز ڈراپڈ مور دین نیو یارک. تو وہ یہی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا جھنجھوڑتے ہیں کہ میری طرف واپس لوٹا. اور جتنا یہ وضو کے احکامات اور تیمم کے پڑھے، سبحان اللہ، یسٹرڈے سے افیکٹو تھے الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنائے، شکارن میں شامل کریں الحمدللہ. آمین. دعا کے بعد ایک کوئک سا ریویو دیکھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی، آج کی جو آیت ہم نے کی ہے آیت طہارت المفصلہ، ہم نے یہ کی. یہ بتائیے کتنے احکامات اس آیت میں دیے گئے ہیں ہمیں؟
کتنے حکم ملے ہمیں؟ 7 8 ٹوٹل کتنے؟ چلیں گن لیتے ہیں ان کو. جہاں جہاں امر کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے، 2 مین حکم کون سے ہیں یہ بتائیے. وضو کا اور مسا کا، ٹھیک ہے. یہ 2 مین طہارت میں جو ہے دو چیزیں آ جاتی ہیں. یہ 2 پیئرز میں جو چیزیں آئی ہیں نا، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. تو مسا اور وضو کا حکم ہے، ٹھیک ہے. کنائے کتنے یوز ہوئے ہیں؟ کون کون سے؟ غائط اور لمستم النساء، اور ٹھیک ہے. اچھا، خاص فضل اللہ تعالیٰ کا کون سا مینشن ہوا اس آیت میں؟ خاص فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اتمام نعمت، یعنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی، جیسے آیت کے آخری حصے میں آیا تھا. اور طہارت کا جو ایک احساس ہے نا ہمیں، یہ ہے نا وَلَٰكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہیں، نعمت کو مکمل کر دیا. اچھا، اب یہ کوسچن یہ آتا ہے کہ وضو کی بات ہوئی ہے، مسے کا حکم دیا گیا ہے، جنابت کے بارے میں بات کی، اور دیگر جو اس طرح کی، اس میں اتمام نعمت کیوں ہے؟ یہ نعمت کیسے مکمل ہوئی یہاں پہ؟ طہارت، جیسے سازا نے آیت کی بالکل شروع میں کہا نا کہ ایک جو ہے وہ حصی طہارت اور ایک مانوی طہارت ہے، روحانی طہارت ہے اور مانوی طہارت ہے. تو جب وہ دونوں طرح کی طہارت انسان اچیو کرتا ہے، کانشیس ہو جاتا ہے. اور طہارت وہ کب اچیو کرے گا؟ جب اسے گناہ اور ثواب کا ڈر رہتا ہے نا، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے. اور جب وہ اس بارے میں سوچتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کی طرف بھی دھیان کرتا ہے. تطہیر جو ہے وہ طہارت کس لیے انسان حاصل کرتا ہے؟ رب سے ملاقات کے لیے، عبادت کے لیے نا. عبادت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اپوائنٹڈ ٹائم. تو اس ٹائم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو کانشیس ہو جاتا ہے. جب انسان کانشیس ہوتا ہے تو بہت ساری غلط چیزیں چھوڑتا ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نعمت مکمل کرنا ہے. الحمدللہ. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی سیلف استاذہ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو. اچھا جی، اب ہم سوچ بھی پاک ہوتی ہے. بالکل آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ ہم کہاں کہاں جو ہے وہ طہارت کے بارے میں دیکھ لینا. اگر وہم ہو جائے ہمیں تھوڑا سا بھی، جن کے چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ، وہ کہ کپڑوں پہ کوئی چھینٹ پڑ گئی ہے ان کو، بچوں کو ٹوائلٹ لے جاتے ہوئے یا چینج کرتے ہوئے یا کچھ ایسے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کپڑے چینج کر لیتے ہیں. ہم ویسے تو نہیں چلتے پھرتے، ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑے چینج کر لیتے ہیں. جن کو احساس نہیں ہے پاکی نا پاکی کا، ان کے لیے اتنی بڑی ڈیل نہیں ہوتی. تو اس طرح پھر انسان زیادہ کانشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. چل انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹار اسٹوڈنٹس کو آج شیئر کریں گے. پہلا کوئز آپ لوگوں نے کیا. کتنے لوگوں نے کیا پہلا کوئز؟ اسٹوپڈ کوئی بات نہیں، ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. آسان تھا نا کوئز، مشکل تو نہیں تھا. الحمدللہ. اچھا، کوئز کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں آپ لوگوں کو کوئز کیوں لینا ہوتا ہے، یا ہم کیوں فورس کرتے ہیں کہ ریگولر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئز لیں؟ پارٹ کیوں بنا دیا کورس کا؟ کوئز کا پرپس کیا ہے؟ اسٹرانگ لرننگ. اب آپ نے جو مسٹیک کی ہوگی نا اپنے کوئز میں، وہ آپ دوبارہ آپ کو یاد رہے گی ہمیشہ. آپ کبھی بھی اس غلطی کو دہرائیں گے نہیں. اور پھر جب ریوائز کر لیتے ہیں نا، دیکھیں اسٹار اسٹوڈنٹ کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جیسے آج کے میکسیمم انشاءاللہ I'll try، اگر میری سچویشن اسٹریم لائن رہی اور میرے پاس پاور رہی تو فرائیڈے تک آپ کا کوئز اپلوڈ ہو جائے گا. آپ ود ان دیز 24 hours ان کو ریوائز کر لیں گے اور کوئز لے لیں گے تو آپ کا نالج بھی ریٹین ہوتا ہے. جی
چلیں اسٹار اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے 98 اینڈ 100 ماشاءاللہ لیے ہیں. عالیہ اظہر ہیں, الماس شیخ ہیں, آمنہ اقبال, فریدہ احمد, فرزانہ یاسمین, ہاجرہ کلسکر, مخلص فیاض, نادیہ عثمان, نازیہ حسین, صبا مشتاق. 2 نام رہ گئے میں نہیں پڑھ سکی, انشاءاللہ دوبارہ آ جاتے ہیں اینڈ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سب ماشاءاللہ کون ہیں؟ اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے علم کو بھرپور طریقے سے یوز کیا, استعمال کیا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ, بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک کرے. جی کیا آیا اور کیا نہیں آیا, پھر آپ ریوائز کر لیتے ہیں نا اس کو. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اور ریمائنڈر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے آج کی آخری آیت کے آخری حصے میں پڑھا لعلکم تشکرون, تو اپنی سراؤنڈنگ میں ہر چھوٹی بڑی نعمت کو دیکھیں, اس کو محسوس کریں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. انسان اتنا بے بس ہے کہ بیان سے باہر ہے بالکل. اور نعمتیں جو ہیں ہمارے پاس بے شمار نعمتیں, بے شمار نعمتیں. نلکے میں گرم پانی کا آنا, گھروں کا گرم رہنا, سڑکوں پہ سیفلی گاڑی چلانا, کھانے پینے کو مل جانا, ایون پینے کا پانی ملنا اور وضو کے لیے پانی فراہم ہونا. یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا. سب سے بڑی چیز کہ ہم جب کمرے میں آتے ہیں اور ایک سوئچ آن آف کرتے ہیں, اس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں جانا. ہم لائٹیں بلا ضرورت جلتی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب نہیں تھی الیکٹریسٹی تو اس ٹائم احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. پانی نہیں تھا تو احساس ہوا کتنی بڑی نعمت ہے. سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے ہم اپنی کلاس لیتے ہیں, احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. بالکل, کیونکہ ویدر اس حصے کا ویدر اپروپریٹ نہیں ہے, گھر کمپیٹیبل نہیں ہے, تو واٹر پائپس برسٹ کر گئے ہیں, گھروں میں واٹر لیکیج شروع ہو گئی ہے. ٹھنڈ ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, ہیٹنگ کام نہیں کر رہی, اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈرپ کر رہا ہے چھتوں سے. فائر پلیسز جو ہیں گیس پہ آل دو, لیکن کچھ لوگوں کی وہ برسٹ کر گئی ہیں, آگ پکڑ لیا انہوں نے. like it's lot of stuff going on. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. جی کیمپس میں بھی ہیں اور وارمنگ سینٹرز بنا دیے ہیں. جو کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک موقع فراہم کیا ہے. جو کچھ سیف کنڈیشن میں الحمدللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کا مقام بنایا, ضرورت احساس کرنے کی کہ بے شمار نعمتیں ہیں, بے شمار. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور نعمتوں کو درست استعمال کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.